نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کی جان ہے۔ جو صدق دل سے اس وظیفے کو پڑھے گا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ اس وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دن کے کسی بھی وقت میں آپ اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ دعا کر لیں آپ کی جو حاجت ہے، اور پڑھتے وقت آپ کی جو حاجت ہے اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہ ہو، صحیح گمان کے ساتھ ہو کہ اللہ پاک نے میرا کام بنا دیا، اللہ قادر ہیں۔ تو صحیح یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد خوب دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر قرض اتنے ہیں کہ پہاڑوں کے برابر، یا کوئی بھی مشکل ہے، یا کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو حل فرمائیں گے۔ جو ناممکن ہے، آپ مایوس ہو گئے، لا علاج ہے، لیکن اللہ کر دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سوئی کا ناکا رہے، اونٹ رہے، یعنی سوئی کا ناکا بڑا نہ ہو، اونٹ چھوٹا نہ ہو، اللہ چاہے اس اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ مسائل حل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اعمال کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، مختلف شکایتیں لے کر آتے تھے کہ یا رسول اللہ تنگی ہے، تو اللہ کے نبی اعمال بتاتے، باوضو رہیں، اللہ تنگی کو ختم فرمائیں گے۔ دوسرا شخص ہے، یا رسول اللہ قرضے بہت ہیں، آپ نے جو نا وظیفہ بتا دیا، عمل بتا دیا، یہ پڑھیں آپ کے قرضے جو نا ختم ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ پریشانی ہے، آپ نے فرمایا یہ پڑھیں آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو رزق کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے یہ پڑھیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پڑھیں۔ اور اکثر جو نا استغفار پڑھیں، حسبی اللہ نعم الوکیل پڑھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال بتاتے تھے، اور اللہ پاک نے بھی اعمال بتائے کہ یہ جو استغفار ہے، اب استغفار کریں گے اللہ تمہاری مغفرت کریں گے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ بارشیں دے دے گا، اللہ باغات دے گا، اللہ نہریں چلائے گا، اللہ اولاد دے گا، اللہ مال دے گا۔ یہ اعمال ہیں۔ تو اس اعمال کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ہمارے مسائل حل فرمائیں گے۔ تو یہ آج تک جو نا ہمارے اکابر بھی جو نا اعمال بتا رہے ہیں، صحابہ کرام نے بھی اعمال بتائے۔ تو یہ بہت بڑے سبب ہیں، اعمال بہت بڑے۔ یہ دنیا کی چیزیں، یہ مخلوق، یہ ادنا سبب ہیں، اعلیٰ سبب یہ اعمال ہیں۔ اور یہ سارے جو نا مخلوق ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مسبب الاسباب وہ اللہ ہے۔ تو یہ بہت جامع، بہت ہی مختصر یہ وظیفہ ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ پڑھیں گے، اسی دن آپ کا کام ہو جائے گا، کامیابی ملے گی، عزت ملے گی، اللہ پاک جو نا ہر طرح کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ تو آپ مایوس نہ ہو جائیں۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگتا چلا جائے۔ انسان جو بھی دعا کرے گا، انسان کی وہ دعا رد نہیں ہوگی، دعا قبول ہوگی، بشرطے کہ کوئی حرام چیز یا کوئی غفلت کے ساتھ دعا نہ ہو، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعا یا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، فوراً اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، یا
جو ہے نا اللہ پاک اس دعا کے ذریعے سے کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں، کوئی پریشانی ہٹا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بھی قبولیت ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ پاک اس کو ذخیرہ فرماتے ہیں، اس کو جمع فرماتے کہ یہ اس دعا کا جو بدلہ ہے میں کل قیامت کے دن اپنے بندے کو دے دوں گا۔ تو قیامت کے دن ہوگا میرے بندے یہ ساری چیزیں تیری ہیں، اور تو نے جو وہ دعائیں جو کی تھی نا، تو ان دعاؤں کے بدلے میں یہ چیزیں مل گئی۔ اور وہ پھر کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، قبول ہی نہ۔ تو یہ کبھی نہیں کہ میں تو دعا کرتا ہوں، میں تو دعا کرتی ہوں، میری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعائیں ساری قبول ہے۔ اللہ پاک خود ہی فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ ہاں، مانگنے میں کمی نہ کریں، وہ دینے میں اللہ پاک جو نا وہ تیار ہیں، دے دیں گے۔ اللہ کے خزانے بھرے پڑے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، صحت کے خزانے، عزت کے خزانے، کامیابیوں کے خزانے۔ خوب اللہ سے مانگیں، دن رات صبح شام، مانگنے میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو وہ در ہے جو نا اللہ پاک اس در اپنے در کو کھولتے ہیں۔ ہاں، من ذا الذی سألنی، کس نے مجھ سے مانگا اور میں نے اس کو نہیں دیا؟ ہاں، کس نے میرے دروازے کو کٹکھٹایا، میں نے اپنے دروازے کو نہیں کھولا؟ تو اللہ جل شانہ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہیں، خوب مانگیں۔ اور بچوں کو بھی بتا دیں، ان کو یہی سکھائیں، اللہ سے مانگیں۔ وہ پیسہ مانگتے ہیں، اللہ سے مانگیں۔ بیوی کچھ مانگتی ہے، اللہ سے مانگیں۔ دینے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اذا سألت فاسأل اللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ مانگنا ہے تو ایک اللہ سے مانگیں، طلب کرنا ایک اللہ سے طلب کریں۔ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، اللہ دے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ سے مانگیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، دن میں کسی وقت آپ اس وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، 313 مرتبہ پڑھیں۔ بہتر یہی ہے شروع آخر میں تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، دھیان کے ساتھ پڑھ لیں۔ یقین کریں آپ کا کام ہو جائے گا، 100% ہو جائے گا، 100% گارنٹی۔ صدیوں سے آزمایا ہوا وظیفہ ہے، بہت مجرب، سریع الاثر یہ وظیفہ ہے۔ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک یہ پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔